میاں بیوی کے رشتے میں ازدواجی تعلق کو قائم رکھنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری شادی شدہ لائف کا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے ازدواجی رشتے میں جو اٹریکشن اور ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس میں کمی آتی جاتی ہے۔ تو ازدواجی لائف میں جو اٹریکشن اور ایکسائٹمنٹ ہے اس کی کمی کی ریزنز کیا ہیں اور اس اٹریکشن کو کس طرح سے برقرار رکھا جا سکتا ہے، آج ہم بہت ہی اس اہم پوائنٹ کے اوپر بات کرنے والے ہیں، کیونکہ میرا جو ڈی ایم ہے وہ فل ہو چکا تھا اس طرح کے کویسچن سے۔ ازدواجی تعلق کو قائم رکھنا اور ازدواجی تعلق کی اٹریکشن کو برقرار رکھنا یہ میاں بیوی دونوں کے لیے ہی بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیوں ضروری ہوتا ہے یہ سب چیزیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے نا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے ازدواجی تعلق میں اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، اس طرح کی سچویشن نا مرد اور خواتین دونوں کو ہی فیس کرنا پڑتی ہے۔ سم ٹائم مرد حضرات کے اس بیہیویئر سے خواتین جو ہے وہ پریشان ہوتی ہیں، اور سم ٹائم ہمیں خواتین پریشان نظر آتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے اس بیہیویئر سے۔ تو مجھے بہت ساری خواتین کے ہی کویسچن جو ہیں وہ آئے تھے، تو میں اویسلی اپنی سب بہنوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گی، ان کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گی کہ اس طرح کی سچویشن کیوں بنتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے۔ اگر ہسبینڈ کا انٹرسٹ کم ہو رہا ہے یا وہ اٹریکشن نہیں ہے اب آپ کے درمیان، جو کہ شادی کے کچھ مہینوں یا سال میں تھی، تو دیکھیں شادی کے جو شروع کے کچھ مہینے یا سال ہوتے ہیں نا اس میں تو ایکسائٹمنٹ کا لیول تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا اس چیز میں تھوڑی کمی آتی جاتی ہے۔ لیکن خطرناک پوزیشن جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی جو ڈیزائر ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یا آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ آپ کی خواہش کو پورا نہیں کر رہے، یا وہ آپ سے ازدواجی تعلق کو قائم کرنے کا نہیں کہہ رہے۔ جیسا کہ مجھے ایک بہن کا کویسچن بھی آیا تھا کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ مجھے تعلق قائم کرنے کے لیے نہیں کہتے، تو میں ایک عورت ہوں، ظاہر ہے عورت کے اندر ایک شرم ہوتی ہے یا حیا ہوتی ہے، تو وہ اس طرح سے ہسبینڈ کو اس کام کے لیے بلانا اسے اچھا نہیں لگتا، یا وہ شرم محسوس کرتی ہے اس چیز میں۔ تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بات سے جو ہے ایگری کرتی ہوں۔ تو اگر ہسبینڈ آپ کو تعلق قائم کرنے کا نہیں کہتے نا، تو اس کی یہ ریزن بالکل بھی نہیں ہوتی کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ سے پیار نہیں کرتے، یا آپ کی محبت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یا وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری ریزن ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز میں اس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین بچوں کے بعد جب اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتی ہیں، اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ وہ شوہر کے لیے وقت نہیں نکال پاتی، تو آپ کے ہسبینڈ کی جو ڈیزائر ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور ان کا انٹرسٹ جو آپ کے اندر ہوتا ہے نا وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور جب اس چیز کو زیادہ سال گزر جاتے ہیں نا تو پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ آپ کی ذمہ داریاں اپنی جگہ پہ، لیکن اپنی ازدواجی لائف جو ہے اس کو بھی آپ کو وقت دینا چاہیے۔ ہسبینڈ کے ساتھ ہر روز کچھ نہ کچھ ٹائم جو ہے 10-20 منٹ وہ ضرور اس طرح سے سپینڈ کریں کہ انہیں اس چیز کا احساس ہو کہ آپ ان کے ساتھ ریلیشن میں ہیں۔ اوبویسلی شادی کے سٹارٹ کے جو دن ہوتے ہیں یا مہینے ہوتے ہیں اس میں یہ سب چیزیں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر اس سب میں کمی آ جاتی ہے تو وہ سب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو آپ نے زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ازدواجی تعلق کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک سپارک جو آپ کے اندر ہوتا ہے نا اسے کبھی بھی آپ نے ختم نہیں ہونے دینا۔ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آپ کو ضرور ریپیٹ کرنی چاہیے اپنی لائف میں جن سے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کو اس چیز کا احساس ہوتا رہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی ریلیشن میں ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں کے لیے اس چیز کا احساس دلانا ایک دوسرے کو کیوں ضروری ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، آپ اس فیز سے نکلتے ہیں، آپ کی کافی زیادہ رسپانسبلٹیز جو ہیں اس وقت آپ نبھا چکے ہوتے ہیں، تو پھر میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر شادی کے بعد سے ہی، یعنی شادی کے کچھ سال گزرنے کے بعد ہی ان چیزوں میں کمی آ جاتی ہے، آپ کے ریلیشن میں جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر کم ہو جاتی ہے نا،
عمر کے جس حصے میں میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس وقت وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ جب ہم سب 40s کی ایج میں ہوتی ہیں نا، تو اس وقت ہمیں یہ چیز بالکل بھی اندازہ نہیں اس چیز کا ہوتا کہ وقت گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے ہم ایجنگ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم میاں بیوی دونوں ہی ایک دوسرے کے سہارا ہیں، دونوں کو ہی ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی، ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، کیونکہ بچے بڑے ہو جائیں گے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، تو اس کے بعد یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اگر میاں بیوی کے ریلیشن میں اٹریکشن ہو تبھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم اپنی جو باقی کی زندگی ہوتی ہے نا وہ گزارتے ہیں۔ شادی کے کچھ سال بعد جب آپ 30s میں جاتے ہیں تو رسپانسبلٹیز جو ہیں آپ کے اوپر بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں، اور مرد حضرات کے اوپر بھی کافی زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کو چلانا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا پورا فوکس جو ہوتا ہے نا وہ اپنی انکم کی طرف ہوتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے جو سورس آف انکم ہے اس کو انہوں نے انکریز کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کس طرح سے انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنی ہے۔ اور یہ ریزن بھی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی جو میاں بیوی کے ریلیشن میں اٹریکشن ہے 30s میں آ کے اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، اور ہم خواتین جب 40s میں جاتی ہیں جیسے جیسے ہم ایجنگ کی طرف جاتے ہیں تو سم ٹائم ہمارے مائنڈ کے اوپر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے 30s میں فیس کی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا، یا ہمارے ہسبینڈ جو ہیں ہمارے سے زیادہ امپورٹنس اپنے گھر والوں کو دیتے رہے ہیں، وہ گھر والوں کو زیادہ وقت دیتے رہے ہیں، اس وقت انہوں نے ہمارا خیال نہیں کیا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ اور جب میاں بیوی دونوں جو ہے وہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت یہ چیزیں نا آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ دیکھیں جو وقت گزر گیا ہے آپ اس کو جو ہے اپنے دماغ میں سے اس وقت نکال دیں، کیونکہ جو مشکل وقت آنا تھا یا آپ نے فیس کرنا تھا وہ چیزیں آپ نے فیس کر لی ہیں۔ ایٹ لیسٹ جو آپ کی باقی کی زندگی رہ گئی ہے، اگر آپ دونوں میاں بیوی بہت ساری پرابلمز بہت سارے ایشوز فیس کرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور آج آپ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کو نا وہ چیزیں اپنی لائف میں آپ ریپیٹ مت کریں جو آپ کو ہرٹ کریں یا جن کی وجہ سے آپ میں دونوں میاں بیوی میں دوری پیدا ہو، بلکہ اس ایج کو اچھے سے گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میاں بیوی اپنی لائف کے ان مومنٹس کو ریپیٹ کریں، ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں جن کے لیے ان کو وقت نہیں ملا، یا جو چیزیں ان کو خوشی دیتی تھی یا جو چیزیں وہ کرنی چاہتے تھے لیکن وہ چیزیں انہوں نے نہیں کی۔ لیکن میں یہ اپنی سب بہنوں سے کہوں گی کہ آپ اپنے مائنڈ میں اس چیز کو فکس کر لیں کہ اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں تو بڑھاپے میں آپ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے سہارا بنیں گے اور آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے سہارا بنیں گی، کیونکہ اس ایج میں جا کے میاں بیوی دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کی نہ بنتی ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم نہ سپینڈ کریں، تو آپ کا جو وہ والا ایجنگ فیس ہوتا ہے نا، بلیو می کہ وہ آپ کے لیے وقت گزارنا نا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ایج میں بچے اپنی لائف میں جو ہے وہ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سبھی خواتین کو میں اسی لیے اس طرح کی ایڈوائس دیتی رہتی ہوں کہ اپنے ازدواجی تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، ہسبینڈ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو سٹرونگ بنائیں۔ دیکھیں آپ نے اگر انہیں قبول کیا ہے، اپنی زندگی میں ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو آپ نے پوری زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے۔ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی کہ اگر آپ آج ان کو اگنور کر رہی ہیں تو کچھ سال کے بعد آپ کے پاس کچھ اور آپشن ہوگا، نہیں، آپ نے ایٹ دی اینڈ آپ نے جو ہے نا اپنی زندگی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارنی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، ان ہیبٹس کو فالو کریں جو آپ کی زندگی کو بڑھاپے کی ایج میں بھی خوشگواری کی طرف لے کر جائیں۔ جو میری بہنیں یہ شکایت کرتی ہیں نا کہ ہسبینڈ ان سے تعلق قائم کرنے کا نہیں کہتے یا ہسبینڈ ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے، تو اس کے لیے میں نے ڈیفرنٹس ویڈیوز بنائی ہیں، بہت ساری ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے خود کو جو ہے وہ ویل گرومڈ رکھنا ہے، کس طرح سے خود کو فٹ رکھنا ہے، کس طرح سے اپنا خیال رکھنا ہے، کس طرح سے آپ نے اپنی ڈریسنگ کرنی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ تو اس طرح کی جو میری ویڈیوز ہیں ان کے اوپر بہت اچھے ویوز آئے ہوئے ہیں، تو آپ میرا چینل وزٹ کر کے ان ویڈیوز کو ضرور واچ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو۔ اور نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کو یہ فیل آتی ہے نا کہ آپ کے ریلیشن میں اٹریکشن اور ایکسائٹمنٹ کا لیول جو ہے وہ پہلے سے کم ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم خواتین کو نا اپنی لائف میں نئی چیزیں
امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ ویکلی کوئی اسپیسیفک ٹائم سلیکٹ کر سکتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے، اور اس کے لیے آپ نائٹ ویئر کا یوز جو ہے وہ ضرور کریں تاکہ آپ کے ہسبینڈ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ، فزیکل ٹچ آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہے۔ سم ٹائم آپ کے روم کا اچھا ایٹماسفیئر بھی آپ کے ہسبینڈ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو کو میکسیمم لائک کیجیے گا، اور اگر اسی طرح کا کوئی بھی کویسچن ہے آپ کامنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انسٹاگرام پہ بھی مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔